بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماڈل درسی کتاب اسلامیات لازمی برائے جماعت نہم قومی نصاب 2022 کے مطابق نیشنل بک فاؤنڈیشن وفاقی ٹیکسٹ بک بورڈ اسلام آباد چھٹے سبق کا جو تیسرا عنوان ہے یہ ہے صحابیات کرام رضی اللہ عنہن۔ جیسے ہم نے صحابہ کرام کا ٹاپک پڑھا تھا، اب یہ صحابیات کا آیا۔ حاصلات تعلم اس میں یہ ہے، اور سب سے پہلا جو اس میں صحابی شامل ہیں، صحابہ جو ہیں وہ شامل ہیں، وہ کون سی صحابہ ہیں؟ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسرے نمبر پر ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، اور تیسرے نمبر پر ہیں حضرت ام عطیہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ مناسب ترین جواب پر ٹھیک کا نشان لگائیں۔ پہلا سوال ہے حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ بنو عدی۔ اسی طرح سے دوسرا سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کن صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت کی بشارت دی؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا۔ تیسرا سوال ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کس خلافت کے دوران وفات پائی؟ خلافت راشدہ، یہ والا جواب ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ 41۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا مہارت رکھتی تھی طب میں۔ سوال نمبر 2 ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ اس میں پہلا سوال ہے حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کن 2 امور میں مہارت حاصل تھی؟ جواب ہے حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 2 مہارتیں حاصل تھیں، لکھنا، پڑھنا اور دم کرنا، جس سے وہ علاج معالجہ کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو لکھنے، پڑھنے اور دم کرنے دونوں میں شہرت رکھتی تھی۔ دم کرنے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے انہوں نے اجازت طلب کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اجازت دی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ دم ام المومنین حضرت حفصہ کو بھی سکھا دو، جس طرح تم نے انہیں لکھنا پڑھنا سکھایا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک واقعہ بیان کریں۔ اس کا جواب ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا پسینہ مبارک ایک شیشی میں جمع کر لیا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ایک مشکیزے سے پانی پیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو مشکیزے کا سر کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا، جو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے گہری محبت اور عقیدت کو ظاہر کرتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت پر ایک حدیث لکھیں۔ اس کا جواب ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب بہت ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں گیا تو مجھ کو آہٹ معلوم ہوئی۔ میں نے کہا کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ رمیسہ بنت ملحان ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا غزوات میں کیا خدمات سر انجام دیتی تھی؟ جواب ہے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا عہد رسالت کے 7 معرکوں میں شریک ہوئیں، جن میں وہ سامان کی حفاظت کرتی، مریضوں کی تیمارداری اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں۔ سوال نمبر 5 ہے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیعت کا واقعہ لکھیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بیعت کی خواہش مند عورتوں کو ایک مکان میں جمع ہونے کی ہدایت فرمائی۔ ان خواتین میں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھی۔ جب تمام خواتین اس مکان میں جمع ہو گئیں تو حضور نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی طرف بھیجا کہ ان سے شرائط پر بیعت لیں۔ یہ وہ شرائط تھی۔ پہلی شرط ہے کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گی، دوسری ہے اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، تیسری ہے چوری نہ کریں گی، چوتھی ہے زنا سے بچیں گی، پانچویں ہے کسی پر جھوٹی تہمت نہ لگائیں گی، اور چھٹی ہے اچھی باتوں سے انکار نہ کریں گی۔ سوال نمبر 3 ہے درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب تحریر کریں۔ سوال نمبر 1 ہے حضرت شفاعہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات زندگی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ ان کے حالات زندگی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام شفاعہ بنت عبداللہ ہے۔ قبیلہ قریش کے خاندان عدی سے ہیں۔ ابو حشمہ بن حذیفہ عدوی سے نکاح ہوا۔ ہجرت سے پہلے ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی تھی۔ اسلام سے قبل حضرت شفاعہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 2 مہارتیں حاصل تھیں، لکھنا، پڑھنا اور دم کرنا، جس سے وہ علاج معالجہ کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا لکھنے، پڑھنے اور دم کرنے دونوں میں شہرت رکھتی تھی۔ دم کرنے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انہوں نے اجازت طلب کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اجازت دی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ دم ام المومنین حضرت حفصہ کو بھی سکھا دو جس طرح تم نے انہیں لکھنا پڑھنا سکھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کبھی کبھار ان کے گھر تشریف لے جاتے تو آرام فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ایک بچھونا بطور تبرک آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد نے ان تبرکات کو نہایت احتیاط سے محفوظ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان کو ایک مکان عنایت فرمایا تھا اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اسی میں سکونت پذیر تھی۔ حضرت شفاعہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک عاقلہ فاضلہ خاتون تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے چند احادیث بھی روایت کی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بہت احترام کرتے تھے، آپ کی رائے کو مقدم رکھتے اور آپ کی فضیلت کا خیال کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان کے ذمہ بازار کا اہتمام سپرد کیا تھا۔ آپ کا وصال سن 20 ہجری میں ہوا۔ اگلا سوال ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کریں۔ ان کا تذکرہ یہ ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے چند احادیث مروی ہیں۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسائل دریافت کرتے تھے۔ حضرت ام سلیم میں بہت سے فضائل و اخلاق جمع تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا پسینہ مبارک ایک شیشی میں جمع کر لیا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ایک مشکیزے سے پانی پیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مشکیزے کا سر کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا، جو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے گہری محبت اور عقیدت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نہایت صابر اور مستقل مزاج تھی۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے چند روٹیاں ایک کپڑے میں لپیٹ کر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں جا کر پیش کرتے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین بھی جمع بیٹھے ہوئے تھے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر فرمایا ابو طلحہ نے تو تم کو بھیجا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ پھر فرمایا کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو لے کر ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئے اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اب کیا کیا جائے؟ کھانا نہایت کم ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ایک جماعت کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت استقلال سے جواب دیا کہ ان باتوں کو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ام سلیم نے وہی روٹیاں اور سالن سامنے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان اس میں بہت برکت ہوئی اور سب لوگ کھا کر سیر ہو گئے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بہت ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں جنت میں گیا تو مجھے آہٹ معلوم ہوئی۔ میں نے کہا کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ رمیسہ بنت ملحان ہیں۔ رمیسہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات خلافت راشدہ کے ابتدائی زمانے میں ہوئی۔ سوال نمبر 3 ہے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی، دینی و طبی خدمات کا تذکرہ کریں۔ اس کا جواب ہے علم و فضل کے اعتبار سے ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بلند درجے پر فائز ہیں۔ ان سے 41 احادیث مروی ہیں۔ 8 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور چند عورتوں نے ان کو غسل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان کو میت کو غسل دینے کا طریقہ بتلایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ و تابعین ان سے میت کے غسل کے احکام سیکھتے تھے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ طب میں مہارت رکھتی تھی اور زخمیوں کو مرہم پٹی کے کام میں بھی مہارت رکھتی تھی۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ عہد رسالت کے 7 معرکوں میں شریک ہوئیں جن میں وہ سامان کی حفاظت کرتی، مریضوں کی تیمارداری اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں۔ سوال نمبر 4 ہے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں خواتین کے تحصیل علم اور معاشرتی کردار کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے دور میں خواتین کے کردار کا جائزہ لیں۔ اس کا جواب ہے عہد نبوی میں خواتین کے تعلیم اور معاشرتی کردار کی اہمیت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عہد میں خواتین کو تعلیم اور ان کے معاشرتی کردار کی بہترین مثال دی گئی۔ انہوں نے خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کی اہمیت کو سمجھایا اور ان کو معاشرتی میدانوں میں بھی معاشرے میں بھی شرکت کرنے کی اجازت دی۔ آج کے دور میں خواتین کا کردار بہت اہم ہے اور ان کی شرکت اور تعلیمی فعالیتوں کی اہمیت کو سمجھا جاتا ہے۔ خواتین معاشرت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، سرگرمیوں میں حصہ لیتی ہیں اور تعلیمی میدانوں میں بھی اپنی قدرتی استعدادات کا استعمال کرتی ہیں۔ ان کی شرکت مختلف معاشروں کو بہتر بنانے اور ترقی دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آج کے دور میں ہمیں خواتین کے تعلیمی حقوق کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ان کی تعلیمی فراہمی کو بڑھانے کے لیے مزید ممکنات فراہم کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو معاشرتی فعالیتوں میں بھی معاشرے کے جو فعل ہیں ان میں بھی حصہ لینے کے لیے مواقع دینے چاہیے۔ اس کے علاوہ خواتین کی حفاظت، ان کے حقوق پورے کرنے کی ضمانت دینی چاہیے تاکہ وہ بے خوفی اور اعتماد کے ساتھ اپنے مقامات پر قائم رہ سکیں اور معاشرتی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ہمیں اپنے معاشرے کی خواتین کے لیے علم و ہنر کے دروازے کھولنا، ان کی رہنمائی کرنا اور موجودہ دور میں ان کے لیے مناسب ماحول فراہم کرنا جس میں وہ تعلیم و تربیت مکمل یکسوئی سے حاصل کر سکیں
बेहद ज़रूरी है ताकि ख़वातीन मुआशरे की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। इसी के साथ ही हमारी आज की ये वीडियो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।